السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تو مشرک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مطالبات کرتے تھے ان کی وضاحت اس آیت میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرب کے مشرکوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جس سے ہم مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رافع بن حریملہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے حتیٰ کہ ہم اس کے کلام کو سن لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وہ اپنی ناقص عقل اور ناقص رائے سے رسولوں کے سامنے مطالبات رکھا کرتے تھے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 53۔ اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 اور 8 نمبر کی آیات میں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ یعنی قرآن حکیم کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں بھی مختلف آیات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار مکہ اور اہل کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے جو بعید از عقل تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کرے، ان کے سامنے یہ نشانی پیش کی جائے، وہ نشانی پیش کی جائے، اور اس طرح کی شرائط رکھتے تھے اپنے ایمان لانے کی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے پہلے کہا؟ وہ یہود تھے۔ یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی عادت رہی ہے کہ وہ ہدایت کے لیے نہیں، محض بحث برائے بحث کے لیے مطالبات کرتے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی تھی۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں کہ کس طرح سے انہوں نے حجتیں کی۔ مثلا انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں ان کا ایک اور مطالبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ اسی طرح سے اور بھی آیات ہیں جس میں قرآن حکیم میں جس میں ان کے مطالبات بتائے گئے ہیں۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی مشرکین عرب کے اور ان سے پہلے کفر، عناد اور سرکشی کا مظاہرہ کرنے والوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی جو پہلے کی قومیں گزر چکی ہیں، عاد اور سمود اور اسی طرح سے اور مزید قومیں، ان کے دل اور ان مشرکین کے دل جو ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا، یعنی کہ جب بھی ان کا کوئی رسول آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 52 اور 53۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، ان کے مطالبات ایک جیسے ہیں۔ آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ اگلے پچھلے لوگ سرکشی کی وجہ سے ہی حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھنے میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے جو مطالبات تھے وہی آج بھی مطالبات ہیں۔ پہلے کے نبی جو آئے حضرت نوح علیہ السلام، پھر اور ان کے بعد آگے دوسرے نبی آئے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے، ان کے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی ان سے اسی طرح کے مطالبات کیے تھے جس طرح آج مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں لیکن وہ فائدہ کس کو دیتی ہیں؟ وہ انہی کو فائدہ دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، یقین کی روشنی میں ہی آیات سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی۔ غور کیجیے گا اس بات پہ، نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ یقین، ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ شک و شبہات میں ہی مبتلا رہتا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ جس کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نشانی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معزت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، کسی بھی دین کا اور کا پیروکار ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، اگر وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں بہت سارے پھول لگے ہوئے ہیں تو بس وہ دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے کہ بس یہ خوبصورتی ہے، دنیا ہے، اس کے حسن کے لیے ہی بنایا گیا۔ لیکن ایک مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ ان نشانیوں کو، چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے اور یقین ہے، وہ ان نشانیوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو پہلی چیز ہے یقین و ایمان، اور اس کے بعد نشانیوں کو دیکھ کر کے اس یقین کا پختہ ہونا اور ان کو سمجھنا۔ جن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر کفر کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97۔ تو اس طرح سے یہ آیات آپس میں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو آیات پر نہیں لاتے ایمان، ان میں کفار اور مشرکین بھی ہیں اور اس میں اہل کتاب جس میں یہود بھی ہیں۔ تو یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان نشانیوں کو دیکھنے کی ان کے اندر سمجھ نہیں ہے اور وہ مزید نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور رسولوں کی بات پر یقین نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ ان کا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ مزید نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
آیت نمبر 119 انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو انا ارسلناک، انا جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نام کی تعظیم بیان فرماتے ہیں، اور ارسلناک میں رسالت کی گواہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچ کے ساتھ بھیجا گیا ہے آپ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن و نذیرا۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ ایسی خبر دینے والے کو جو خوشی کا باعث ہو، یعنی خوشخبری دینے والا۔ اور نذیر کسے کہتے ہیں؟ جو ڈر اور خوف کی خبر دینے والا ہو، ڈرانے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشیر اور نذیر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ اسلام اور اس کے تیسرے معنی جو ہیں وہ سچ کے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو تین معنی ہیں، ایک مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور دوسرے جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام اور سچ ہیں۔ تو اس طرح سے تین معنی حق کے کیے گئے۔ اس میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن اور سنت کا نام ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، قرآن بھی اور سنت بھی۔ بشیرن اور نذیرن، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ تو بشیر جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ خوشخبری دینے والا، تو کون کس چیز کی خوشخبری دینے والا؟ جنت کی خوشخبری دینے والا۔ اور نذیر سے مراد بری خبر دینے والا، تو اس سے مراد جہنم کی خبر دینے والا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں۔ تو مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دنیاوی اور اخروی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی، اور اس شخص کو دنیاوی اور اخروی بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا، یعنی یہ صرف اس قرآن میں ہی نہیں فرمایا گیا بلکہ تورات میں بھی اس چیز کو بتا دیا گیا تھا۔ یہود بھی اس بات سے واقف ہیں، کس بات سے؟ کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے آپ کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربی قوم کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس طرح سے تورات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو اس بات کا علم دے دیا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہ کام کرے گا جو اس حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو جو بات اس آیت کو پڑھنے سے سمجھ میں آتی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر جو بھیجا تو اس کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، لہٰذا اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت غم لگا کرتا تھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے کے بعد پھر عمل نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اطمینان دلاتے ہیں کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کو کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی قیامت کے دن کہ آپ کی امت کے اتنے لوگ جو ہیں جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ انہوں نے خود کیا، اپنے لیے اعمال جو اپنے آگے بھیجے وہ اس طرح کے بھیجے کہ وہ جہنم کے لائق تھے، لہٰذا آپ ان کے اس بات کے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ تو اس میں مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت میں، لیکن اصل خطاب پوری امت سے ہے۔ ملت سے مراد یہاں پر دین اور اعتقاد ہے۔ تو آیت کے شروع کا حصہ ہم دیکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑا کر کے اس کو دیکھتے جائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دین کو ہی اصل حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش کرنے اور اپنے مطابق بنانے کی خواہش چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ آیت کے اس حصے میں کہ دعوت تو دینا ہے سب کو، لیکن یہ خواہش کہ وہ جو ہیں آپ کے مطابق ہو جائیں گے اور آپ کو ماننے لگ جائیں گے، تو یہ آپ کی جو خواہش ہے ضروری نہیں کہ یہ پوری ہو جائے۔ تو جب تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو ہیں اپنے ہی دین کو اصل حق سمجھتے ہیں، تو آپ بھی یہ خواہش چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کے دین کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس کیا ہے؟ خواہش پرستی ہے، نفس پرستی ہے، اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس میں امت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے۔ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، لیکن امت کے لیے اس میں کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر ان کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے طریقوں کی پیروی کی جائے گی تو پھر کیا ہو سکتا ہے انجام۔ قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد اگر یہود و نصارہ کی راہ کو اپنایا جائے گا تو پھر انجام کار کیا ہوگا۔ جیسا آج
کا مسلمان یہ بات کہتا ہے نا کہ بھئی ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں وہیں کے طور طریقوں کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر لوگ ہمیں بالکل آؤٹ کاسٹ کر دیں گے، ایک دم معاشرے کا ایسا فرد نہیں سمجھیں گے کہ جو معاشرے میں رہ سکتا ہو۔ اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ جہاں رہیں بھئی اسی کی طرح سے ہم بھی چلنے لگ جائیں۔ اگر ہم ایک ہندوانی ماحول میں رہ رہے ہیں تو ہندوؤں کے رسم و رواج کو لوگ اپنا لیتے ہیں، اسی طرح ویسٹ میں یہاں پر بعض وقت مسلمان پہچان میں نہیں آتے، نام بھی وہ اپنے محمد کو محمد اور احمد کو احمد کر لیتے ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ ان کے نام بھی انہی کی طرح سے۔ تو بات اصل میں جو ہے وہ یہ کہ ان کے طور طریقوں کو اگر اپنایا گیا تو ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت میں فرما دیا ہے کہ ان کا پھر کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار، یعنی قیامت کے دن پھر وہ تنے تنہا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اب بات یہ آتی کہ یہود اور عیسائی مسلمانوں سے راضی کیوں نہیں ہو سکتے، مسلمان کیوں ان کے پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے کیوں نہیں راضی ہو سکتے؟ تو بات یہ کہ یہود اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور انسان جس سے حسد کرتا ہے اس سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کے راضی ہونے کی واحد صورت یہی ہے کہ وہ یہ قیمت مانگتے ہیں کہ مسلمان ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے اعتقاد کی پیروی کریں، ان کے طور طریقوں کی پیروی کریں، تو پھر وہ ان سے راضی رہتے ہیں۔ لیکن جہاں انہوں نے اپنے مذہب کی بات لائی، اپنے مذہب کو آگے رکھا، اپنے طور طریقوں کی پیروی کرنا شروع کی، وہاں ان سے وہ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کے دور میں یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوششیں جاری ہیں؟ آج بھی جاری ہیں یہ کوششیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوششیں جاری ہیں، کہیں تو دین کا نیا ایڈیشن نکال کر اور کہیں ان کی پالیسیز کے مطابق عمل کر کے مسلمان ان کے پیروکار بننے، اور یعنی کہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو شیطان کے پیروکار بننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ پھر اس آیت میں یہ جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ارشاد جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں بندے کی کہ وہ صحیح راستے پر چلے، اور دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیق جس میں انسان کو عمل کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے خواہشات پر ہدایت کی توفیق کو فوقیت دیتا ہے، یعنی خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی ہے تو وہ زیادہ اہم ہے، اس کو دین نصیب کر دیا ہے، اس کو اسلام نصیب کر دیا ہے، وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنی خواہشات پر چلے۔ تو یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سکھایا گیا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کو جواب دیتے تھے، یعنی وہ انداز، وہ طور طریقے، وہ سوال جواب کرنے کا ایک کی حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی گئی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ذریعے سے سکھائی گئی کہ وہ گمراہ لوگوں کو کس طرح ہدایت کے راستے کی طرف لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ غالب رہنے والا فرقہ کون سا ہوگا یا گروپ کون سا ہوگا؟ وہ گروپ وہ ہوگا جو
علم کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اپنی خواہشات نفس کو پیچھے ڈال کر آگے بڑھتا جائے گا، علم حاصل کرے گا، دین حاصل کرے گا اور دین پر عمل پیرا ہوگا، تو اس طرح سے یہ گروہ غالب ہوگا۔ اس غالب ہونے سے کسی کا اوور پاور ہونا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے گروپ کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا اپنی طاقت کے حساب سے، اپنے پیسے کے حساب سے، اپنے اور دوسرے وسائل کے حساب سے، بلکہ یہ غلبہ جو ہے علمی اور دینی غلبہ ہوگا۔ اور دیکھیں یہ تو ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ امت کا ایک گروپ اپنے علم کے اکارڈنگ، اپنے دین کے اکارڈنگ، اپنے عمل کے اکارڈنگ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اہل کتاب کی جو خواہشات ہیں اس کی پیروی کرنے کی وعید ہے اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی قرآن کا علم اور سنت کا علم، اور آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواہشات کی اتباع کی تو آپ کا کوئی ولی اور دوست نہیں ہوگا جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے بچانے والا ہو۔ لیکن اس آیت میں پوری امت داخل ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت ملنے کے بعد، دین ملنے کے بعد، اسلام کی دولت ملنے کے بعد اس کی قدر نہیں کرتا اور دوسروں کے دین کی پیروی کرتا ہے، پیروی کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، اپنے دین کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہے، جیسا کہ آج آپ دیکھ لیں کہ بالکل ہمیں صاف صاف یہ چیز وضاحت سے نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس سنت بھی ہے، ہمارے پاس پڑھانے والے بھی ہیں، ہمارے پاس کلاسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان طور طریقوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں جس سے ہم سوسائٹی میں نمایاں ہو سکیں، خواہ وہ طور طریقے ہمارے اپنے دین کے ہوں یا نہ ہوں، خواہ ان طور طریقوں پہ چل کر ہمارا حال حلیہ ایسا ہو جائے کہ کوئی ہمیں سمجھ بھی نہ پائے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات تو یہ کوشش بھی دیکھی گئی ہے کہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا۔ کوئی بھی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو مقدم کرنے کے بجائے دوسروں کے دین کو اور دوسروں کے طور طریقوں کو مقدم کرتا ہے اور اپنے دین کو پس پش ڈال دیتا ہے تو پھر اس آیت میں جو وعید آئی ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ قیامت کے دن جس کا مددگار اللہ نہ ہو، جس کا دوست اللہ نہ ہو، تو پھر اس کا حشر ظاہر ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس سے ہمیں تلاوت قرآن سے مقصد کیا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اس میں شامل کیا کیا چیزیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس بات کو کمپیئر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم آیا یہ کہ اس حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر بات جو آگے کہی گئی وہ کیا ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، جو اس حق کو ادا کرتے ہیں، اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ حق کیا ہے۔ وہی لوگ ایمان والے ہیں جو اس حق کو ادا کرتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے اور اس میں رد و بدل نہ کیا جائے، محکم آیات پر عمل کیا جائے اور متشابہ پر ایمان لایا جائے، اور مشکل مقام کو کسی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ محکم آیات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جو بالکل جس میں احکامات واضح ہوں، بالکل
جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح کی جو آیات ہیں کہ بالکل ڈائریکٹ ایک حکم دے دیا گیا. اور متشابہ آیات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں آپ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کرنے کی، جب تک کہ آپ کو پکا علم نہ ہو قرآن و حدیث کا، جب تک تھوڑا سا اس طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتے جس طرح ہونا چاہیے. جیسے میراث کی آیات ہیں، طلاق کی آیات ہیں، قرض کی آیات ہیں. ان آیات میں ایک جس کو کہتے ہیں ان ڈیپتھ نالج ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اسے کسی سے پوچھ لیا جائے، جب وقت آئے تو اس کو کسی سے کنفرم کر لیا جائے اس بات کو کہ ہم جو یہ قرآن میں پڑھنے کے بعد یہ کام کرنے لگے ہیں، آیا یہ کہ اس میں ہمارے لیے کہاں تک گنجائش موجود ہے، کیا ہم کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں بس اپنے آپ سے فیصلے کر لینا. جیسے بعض وقت طلاق کے مسائل آتے ہیں تو ہر بندہ اس کو پڑھتا تو ہے لیکن گزر جاتا ہے. لیکن پھر جس کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آ جاتا ہے خدا نخواستہ، اس وقت اس کو اس کی تفصیل جاننے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو اپلائی کر سکے. نالج تو سب کو ہوتی ہے لیکن اپلیکیشن اس مرحلے کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی اس کی، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کو ہو. لیکن جب اس مرحلے پر عمل کرنے کی بات آئے تو اس کو اچھی طرح سمجھ کر کے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی دوسری چیزوں کے کئی چیزوں کے مسائل ہیں جو اس کو پھر متشابہات پر ایمان لایا جائے، یعنی جن پر آپ کو ابھی پوری طرح سے نالج نہیں ہے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ان پر ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو ہم ایمان ان پر بھی لے آئیں گے. ایمان ضروری ہے ان پر. جو محکم آیات ہیں ان پر تو عمل کیا جائے فوراً، جیسے فرائض کے بارے میں جو بھی آیات ہیں اور اس طرح کی، تو ان پر تو عمل لازم ہے جن کا حکم دے دیا گیا. لیکن ابھی جن کا حکم دیا گیا اور وہ ہم کو کلیئر نہیں ہے، تو کلیئر تو ہم کو نہیں ہے لیکن ایمان اس پر بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہیں آیات بے شک مجھے کلیئر نہیں، میں کسی صاحب علم سے پوچھ سکتا ہوں، اس کو پوچھ سکتی ہوں، اس کو اپنے لیے مشکل ہے میرے لیے سمجھنا خالی خود سے اپنے آپ سے پڑھ کر کے. لیکن ایمان میرا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ بھی سچی آیات ہیں اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم کو دی گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اس سے مراد اہل کتاب کے صالح لوگ ہیں. اہل کتاب میں بھی نیک لوگ بھی تھے. ایک وہ لوگ تھے جو انکار ہی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہا کرتے تھے، اور ایک طبقہ تھا جو نیک لوگوں کا بھی تھا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ رد و بدل کے قائل نہیں تھے. ان کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور ان کو ساری صحیح باتوں کا پتہ بھی تھا اور اس پر وہ ایمان بھی لاتے تھے. تو وہ صالح لوگ تھے. تو یتلونہ حق تلاوتی، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. وہ اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ پیروی کرنے کا حق ہے. تو یہاں تلاوت سے مراد اتباع ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حلال ٹھہرائے ہوئے امور کو حلال اور اس کے حرام ٹھہرائے ہوئے امور کو حرام سمجھتے ہیں، اس کی محکمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کی متشابہات پر ایمان لاتے ہیں. تو اہل کتاب میں سے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانا ہے اور اس کے شکر گزار ہیں. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب، ہمیں بھی تو کتاب دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو 4 کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان کتابوں کے جو بھی ماننے والے ہیں وہ اہل کتاب ہیں. کچھ جگہوں پر کچھ آیات میں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ لیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر اہل کتاب سے مراد الذین آتیناہم الکتاب، جن کو بھی کتاب دی گئی ہے ان کے اوپر اس کی تلاوت کا ایک حق ہے، اور اس حق کو جن لوگوں نے پہچان لیا ہے وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیت رحمت سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے. مسند احمد کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں.
تلاوت کے معنی پیروی کے بھی آتے ہیں۔ تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے، تو قرآن حکیم کی پیروی انسان کو جنت کے باغوں میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات و دن اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم قرآن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، اور وہ دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے حق کے لیے لٹا رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ اٹھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس کا جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ جو اہل کتاب اپنی کتابوں کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کا قرآن حکیم پر بھی ایمان ہے۔ ان یہود و نصارہ کا قرآن حکیم پر بھی ایمان تھا جو اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے تھے اور جو اس کو اس طرح پڑھتے تھے کہ اس میں لکھی ہوئی باتوں میں تحریف نہیں کرتے تھے، ان کو الٹا پلٹا نہیں کرتے تھے، اس میں کمی زیادتی نہیں کرتے تھے اور اس پر ایمان لاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 107 اور 108۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یعنی اے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لاؤ ایمان یا نہ لاؤ ایمان، لیکن تم سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ۔ ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 17۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میری بات سنے، یعنی جس شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس شریعت کی بات کو سنے، یعنی اسلام کی بات کو، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جس دور میں جو کتاب آئی، جو نبی آئے، اس دور میں ان لوگوں کے لیے وہ شریعت تھی، اس کتاب پر عمل کرنا اور اپنے نبی کی بات کو ماننا ضروری تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ ایک شریعت کے بعد جب دوسری شریعت بھیجی جاتی ہے، دوسرا نبی کتاب کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، تو پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے اور اب جو نئی شریعت ہے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کے آنے کے بعد پہلی شریعتیں، پہلی کتابیں، قرآن کے احکام کے آگے ان کے احکامات سب منسوخ ہو کے اس وقت لوگوں کے لیے کیا ضروری تھا کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب پر ایمان لائیں اور آخری رسول کے دیے ہوئے احکامات اور اس کی شریعت پر عمل کریں، تبھی وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور تبھی وہ مسلمان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اور جو یہ نہ کرے تو پھر اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید بتائی گئی۔ تو یہاں پر ہم اس آیت پر رکنے کے بعد تھوڑا سا یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حق تلاوتی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ حق تلاوتی ہی کی جو بات کہی گئی کہ
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو تلاوت کے جو حقوق ہیں جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں اور بس ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ تو اگر ہم تلاوت کو سمجھ لیں کہ تلاوت کا حق کیا ہے تو انشاءاللہ پھر ہماری کوشش یقیناً ہوگی کہ ہم اس حق کو ادا کرنے والے بنیں۔ اور جب تک کہ ہم سمجھتے نہیں کہ تلاوت میں اصل میں شامل کیا کیا ہے، تو صرف ہم ناظرہ پڑھنے کو اور قرآن حکیم کو بس دیکھ کر اسی طرح سے پڑھنے کو اور بغیر سمجھنے کی کوئی اہمیت کو ایک طرح سے نہ دیکھتے ہوئے ہم ساری زندگی اسی طرح سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے جو 5 حقوق ہیں وہ اس میں سے ہی بات آتی کہ حق تلاوت ہی اور حق الحفظ، حق التدبر، حق العمل اور حق التبلیغ، یعنی قرآن کی تلاوت میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، ان کا بیان ہے کہ اس میں یہ مندرجہ ذیل چیزیں آئیں گی تلاوت میں کے حق میں کہ اس کو قرآن کو بہتر طریقے سے اس کے لفظ کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی اچھی طرح سے بالکل صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ آپ لوگ تجوید پڑھتے ہیں، تجوید کے اصول پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح سے واقعی اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی ساؤنڈ بظاہر دوسرے زبانوں میں ایک سی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو عربی زبان کے اکارڈنگ پڑھتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ مختلف ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف ہونے کی وجہ سے بظاہر ایک سے لگنے والے حروف کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بعض وقت صرف زبر زیر پیش کی ادائیگی مختلف طریقے سے ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی تجوید کی کلاس میں ان چیزوں کو بتایا بھی جاتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دہراؤں گی، لیکن بہرحال تلاوت کا ایک حق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے لفظ کو اچھی طرح پڑھا جائے۔ دوسرا جو حق ہے وہ یہ کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ حق تلاوتی میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اس کو خالی لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہ جائے بلکہ اس کے میننگ کو بھی سمجھا جائے، اور صرف میننگ کو ہی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کی تفسیر کو اہتمام کے ساتھ میں پڑھا جائے۔ چاہے آپ ایک دن میں، ایک ہفتے میں ایک آیت پڑھیں، لیکن آپ اس کی ہر چیز سے واقف ہوں، کس پراسپیکٹس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بیان کیا تو اس بیان میں کیا کیا احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیے، کن کن چیزوں سے ان کو منع کیا، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو تفسیر میں مفسرین کور کرتے ہیں مختلف احادیث کے ذریعے سے، قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کے ذریعے سے، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ چاہے اس طرح تفسیر سے پورا قرآن زندگی میں ایک ہی بار پڑھ سکیں، لیکن اس کے لیے شروعات کر دینی چاہیے اور اس کام کو کم اہمیت دینا نہیں چاہیے کہ یہ کام ہو جائے گا، کر لیں گے، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا۔ پھر جب بڑھاپے میں دیکھا جائے گا اور بڑھاپے میں ہمارے سامنے وہ احکامات آئیں گے تو ہمارے پاس ٹائم کہاں ہوگا اس پر عمل کرنے کا، اور اس وقت تو اتنی سمجھ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو سمجھنے کی اچھی عمر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت ہی کم عمری سے صحابہ کرام اپنے بچوں کے لیے اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کو تفسیر پڑھائی جائے، یعنی ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا کہ اس کے بغیر زندگی نہ مکمل تھی کہ قرآن حکیم کے لفظ کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ صاحب زبان ہیں، جن کی عربی زبان ہے، ان کو تو قرآن بس اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہی ہوگا، اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو قرآن کی سمجھ آتی ہوگی کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے، اور ہم تو بیچارے سے لوگ ہیں، ہماری تو اپنی زبان نہیں ہے، لہٰذا ہم پہ اتنا فرض بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ ہم کو نہیں آتی تو ہمارے پاس ایک جواز ہے کہ ہم کو زبان نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ اب اس وقت کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن کی تفسیر اتنی زبانوں میں ہو چکی ہے، اور نہ صرف آپ کو ٹیکسٹ فارم میں موجود ہے بلکہ آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اور مختلف طریقے سے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ قرآن کی تفسیر کو
لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کو اگر ہم شان نزول کے حساب سے نہیں سمجھتے کہ کس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے کیا مقصد تھا، اس وقت تک ہماری پوری طور سے وہ آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارا ذہن نہیں کھلتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو دھیرے دھیرے کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ایک وقت میں اگر چاہیں کہ آپ ایک رکوع پورا بیٹھ کر کے تفسیر سے پڑھ لیں، یا ایک رکوع تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض وقت ہماری یہ ہوتی فکر کہ جلدی سے ختم ہو جائے، تو ہم ایک ایک پارہ سوچتے ہیں کہ ہم تفسیر سے پڑھ لیں گے۔ تو ایک وقت میں ایک پارہ تفسیر کے ساتھ، مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے۔ ہاں، ایک ہلکی پھلکی تفسیر کے ساتھ، جیسے فہم القرآن میں آپ پڑھتے ہیں، دورہ قرآن جب کرتے ہیں تو اس میں ہلکی پھلکی تفسیر ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں تفسیر کا ٹیسٹ آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو پھر پڑھنا آگے کس طرح سے۔ تو تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا بھی حق تلاوت ہی میں شامل ہے، تلاوت کا حق ہے یہ۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ حق التدبر، قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ خالی پڑھ کر کے، چاہے ہم نے تفسیر بھی پڑھ لی، ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، لیکن ہم نے اس میں کوئی غور و فکر نہیں کیا اور بس ہم آگے بڑھ گئے، تو بھی حق ادا نہیں ہوا۔ غور و فکر بھی ضروری ہے کہ آخر یہ بات کہی گئی تو کیوں کہی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس پر عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے لیے آسان کیسے ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا حکم کیوں دیا ہے۔ ایمان تو ہے ہمارا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے تو ہم کو ماننا ہے، لیکن ہم کو آخر اس حکم کو دینے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ تم حرام نہ کھاؤ، تم فلاں جانوروں کے گوشت مت کھانا، تو کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کہا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اس کی تفصیل بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کل جب ہم اس بات کو آگے پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں اور ہمارے سامنے یہ سوال آئے کہ آخر قرآن میں یہ منع کیوں کیا گیا، پہلے امتوں میں یہ چیز جائز تھی، قرآن میں اس چیز کی حرمت کیوں قائم کر دی گئی، شراب کو حرام آخر کیوں کر دیا گیا۔ اکثر لوگ حجت کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا، قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو لوگ آپ سے حجت کرتے ہیں، میرے سامنے کئی بار یہ بات ہے، اور میرے بہت قریبی ایک عزیزدار ہیں، حالانکہ وہ کوئی ڈرنک نہیں کرتے، لیکن بس مجھ سے ایک حجت کرتے تھے آ کے کہ آپ بتائیے کہاں لکھا قرآن میں کہ شراب حرام ہے۔ تو حرام کے لفظ کے ساتھ قرآن میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا، لیکن کہا گیا کہ رجس کہا گیا، اس کو ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ تو کیا ناپاکی اور گندگی کو انسان استعمال کرے گا تو کر سکتا ہے، وہ کوئی دوسری چیز اگر گندگی سے تعلق رکھتی ہو تو کیا انسان استعمال کرے گا اسے؟ خمر کہا گیا، یعنی کہ عقل کو ڈھانک لینے والی چیز ہے شراب، تو کیا ایسی چیز کو انسان استعمال کرے گا جو عقل کو ڈھانک لے، بند کر دے بالکل عقل کو انسان کی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم اس کو قرآن کی ایک آیت سے دوسرے کی تفسیر نہیں کرتے، جیسے 3 جگہ قرآن میں شراب کی جب حرمت کا حکم آیا تو 3 بار میں اس کو مکمل کیا گیا، ایک بار میں مکمل نہیں کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس میں شراب اس قدر عام تھی، یعنی ان کی زندگی کا ایک حصہ تھی، جیسے پانی اور کھانا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس طرح شراب ان کی زندگیوں کا حصہ تھی۔ تو اس کو ایک دم سے یکسر ان سے نہیں چھڑایا گیا، بلکہ دھیرے دھیرے ان کو اس کی برائیوں کی طرف پہلے بتایا گیا ان کو، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اور کس طرح دیا گیا، پھر جب ہم پڑھتے ہیں ایک سیکوینس میں ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ایک آیت سے دوسرے کی ہم تفسیر کرتے ہیں، پھر احادیث کے ساتھ رکھ کر کے ان کو پڑھتے ہیں، تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی، اس طرح کی اور بھی چیزیں۔ تو تفسیر ضروری ہے، پھر حق تدبر ضروری ہے، سوچے سمجھے بغیر اگر ہم تفسیر کے پورے کلاسز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس میں پھر غور و فکر نہیں کرتے کہ آج ہم سے جو بات کہی گئی اس میں میرے لیے کیا سبق نکلتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے عمل کو مجھے کیسے بدلنا ہے، تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو تدبر بھی بہت ضروری چیز ہے۔ پھر اگلی چیز جو آتی ہے حق تلاوتی ہی میں، وہ آتی ہے عمل، کہ انسان اپنے عمل کو بدلے۔
تلاوت جب وہ کرتا ہے قرآن کو، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو اپنے عمل بدلنا چاہیے. اور اس میں ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پڑھتے ہی نہیں اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، ان کو سارے موقع مل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، اور وہ اس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا نہ ہم پڑھیں گے نہ عمل کریں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ شترمرغ جب دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی شکار کرنے آ رہا ہے تو وہ ریت کے اندر اپنا سر چھپا لیتا ہے کہ نہ میں شکاری کو دیکھوں گا اور نہ مجھے میرا شکار ہوگا. تو ایسی حرکت کو کوئی سمجھداری کی بات کہہ سکتا ہے کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے لہٰذا ہم پڑھیں گے ہی نہیں؟ اگر ہم نے پڑھ لیا اور عمل نہیں کیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، لہٰذا ہم اس بات تک جائیں گے ہی نہیں کہ ہمیں گناہ ہو. تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جہالت اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان سارے وسائل ہونے کے باوجود علم کو حاصل کرنے کی کوئی سعی نہ کرے، کوئی جد و جہد نہ کرے، کوئی تگ و دو نہ کرے، اور چپ کر کے بس اپنی زندگی کو اپنے ڈھب پہ گزارتا رہے اور اس کے لیے کوئی محنت نہ کرے. تو عمل جو ہے یہ بھی تلاوت کے حقوق میں سے ہے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھ لیں تو اس پر عمل بھی کریں. اور عمل کرنے کے لیے کیا ہے کہ کسی بھی آیت کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے عمل کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلیں گے. اب آج ہی جیسے ہم نے پڑھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی کے بارے میں کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور تمہاری بات کو نہیں سنتے، اور تم جو ہے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اور تم بھی دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا ولی مددگار نہیں ہوگا. تو اس سے ہم نے اپنے لیے کیا سبق نکالا؟ اس سے ہمیں اپنے لیے سبق نکالنا ہے نا کہ ہمیں نہیں کرنا یہ کام جس کا ان آیات میں تذکرہ آیا ہے، اور ہم کو سمجھنا ہے کہ ان کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اب تک پڑے رہے اور سمجھتے نہیں رہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور اب ہمیں ان کو چھوڑ دینا ہے. تو اپنے لیے عمل کی بات انسان اسی وقت نکالتا ہے جب اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جو ہم کو پڑھایا گیا ہے اس میں کہا کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ حرم شریف میں بھی حلقے ہوتے ہیں، اور وہ حلقے تفسیر کے حلقے ہوتے ہیں، تجوید کے حلقے بھی ان کے ہوتے ہیں. خواتین کے صبح کے وقت اگر آپ کبھی حرم شریف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ ان تو عربی زبان ان کو آتی ہے، یہ تو صاحب زبان ہے، یقیناً وہ صاحب زبان ہے، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کسی انسان کے الفاظ ہی نہیں ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. تو ان کو پڑھنے کے لیے بھی انسان کو اپنی ہر درجے محنت کرنی ہے کہ ان الفاظ کو وہ پڑھے کس طرح، پھر اس کے بعد ان کو سمجھے کس طرح. بعض صرف ایک آیت کو لے کر ایک گھنٹے کا درس ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو وہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے حقیقت میں جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، اور وہ اس درس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور شیوخ بیٹھے ہوتے ہیں اس درس میں، اور وہ اپنے مسائل کا اس میں سے حل نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ کا پیدا کرنا، اس سمجھ کے لیے کوشش کرنا تاکہ عمل کر سکے انسان، یہ ایک طرح سے حق ہے قرآن کا، قرآن کی تلاوت کا. اور پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے تبلیغ، کہ پھر اس کو آگے پہنچایا جائے عمل کر کے، اور پھر ساتھ ہی اس کو آگے پہنچایا جائے. اب اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں بالکل پکا عالم نہیں بن جاؤں گا، جب تک کہ میں پکا عامل نہیں بن جاؤں گا، جب تک کہ میں آگے نہیں پہنچاؤں گا، تو یہ ایک غلط تصور ہے. یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے کے ہیں. جیسے آپ آج تجوید سیکھتے ہیں اور ساتھ تفسیر پڑھتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ تفسیر پڑھیں تو ساتھ تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور ساتھ ہی اپنے علیہ عمل کے سبق نکال لیں اور عمل شروع کریں، اور پھر ساتھ ہی اس کو آگے پہنچانے کا کام بھی شروع کر دیں. دیکھیں ہر شخص تفسیر نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ وہ صاحب علم نہ ہو، اس نے خود تفسیر کو اچھی طرح سے اس کا مطالعہ نہ کیا ہو. جب تک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں پہلے اپنا علم پختہ کروں تب میں تفسیر پڑھاؤں. لیکن وہ تفسیر کی سے نکالے ہوئے اپنے لیے جو عمل کے نکات ہیں ان کو دوسروں کو بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آج تفسیر کی کلاس میں یہ پڑھا اور مجھے یہ بات سمجھ آئی تو میں آپ کو بھی بتانے لگی ہوں. تو یہ بھی تبلیغ ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کام تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ عمل کی جو بات ہم نے اپنے لیے نکالی وہ ہم نے دوسروں تک بھی پہنچا دی، یا پھر ہم نے کوئی لیکچر اگر خود سنا تو ہم نے دوسرے سے بھی کہا کہ آپ بھی سنیں اس کو، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانا۔ تو کسی بھی اچھی بات کو اگر ہم اپنی زبان سے کہہ کر کے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے، ابھی ہمارا علم پختہ نہیں ہوا ہے، تو ہم ان لیکچرز کو جن کو سن کے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، تلاوت کا حق ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں حق کا تلاوت ہی میں شامل ہوتی ہیں، تو اس کی طرف توجہ کرنا ہے اور اس کی طرف آگے ہمیں محنت بھی کرنا ہے کہ اس کو ہم کریں کس طرح سے۔ اس کے لیے طریقے بھی سیکھنا ہے کہ ہم کو یہ کام کس طرح آگے لے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ آیت کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔